یہ پہلے ہی کہیں پر یہ روایت آئی تھی، اصل یہ وہاں یہ واقعہ ذکر آیا تھا کہ ایک خاص موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے یہ فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے کہیں واپس آ رہے تھے تو وہاں ایک عورت کو دیکھا، وہ بہت اپنے ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کے قبر پر جا کر بہت روتی تھی اور وہ جو ہے واڈلا وغیرہ کرتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی، اے بی بی ذرا صبر کرو، ایسی باتیں مت کرو. تو صبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جو ہے تربیت دے گا، سب نصیحتیں کر. تو وہ آگے کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ سر جھکائے ہو رہی تھی. تو اس نے یہ باتیں سنی، اسے کہا چل چل اپنا کام کر، تجھے یہ مصیبت ایسی مصیبت آ جاتی تو پھر میں دیکھتی کہ تو کتنا صبر کرتی. اس نے دیکھا ہی نہیں یہ کون ہے کیا ہے، شکل ہی دیکھ لیتے تو پہچان لیتی. بعد میں کسی نے اسے کہا کہ تجھے پتا ہے کہ تم نے کس کو یہ کہا؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو میں کہا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نصیحت کر. اب وہ مصیبت بھول گئی، وہ دوڑ کے کہا یہ تو میرا تو ایمان بھی گیا، میں نے تو بڑی بے ادبی کی ہے. نبی علیہ السلام کو ایسی بات میں نے کہی ہے. تو وہ آئی تو اب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے تو ان کے ازواج کے پاس گئے تو وہ کہا کہ ایسے ایسے تو ان کو سنا رہے تھے کہ مجھے تو وہ مصیبت، اب اس سے مصیبت سے بڑھ کر یہ دوسری مصیبت آ گئی مجھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان بھی کی ہے، ان سے ایسی باتیں کی ہے، لیکن میں آگے کی طرف چکی ہوئی تھی تو مجھے پتہ نہیں تھا یہ کون کیا ہے، اس وجہ سے میرے سے بیان بھی ہو گیا. تو اس اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو محسوس نہیں کرتے تھے، انہوں نے درگزر کر ہی لیا، پہلے سے کر لیا تھا ایسی باتوں کو. تو البتہ ان سے یہ جملہ فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولیٰ، صبر تو وہ ہوتا ہے کہ شروع صدمے کے وقت، صدمۃ الاولیٰ سے مراد ہے شروع وقت، مصیبت کے ابتدا میں صبر کرنا، بعد میں صبر ہی کر لیتا آدمی. جب تھک جاتا ہے آنسو بہاتے بہاتے اپنا ساتھ پیٹتے پیٹتے، کبھی اپنی جوتے سے تو کبھی اپنی چپل سے، تو بعد میں تھک بھی جاتا ہے. کوئی اس وقت وہ دکھانے کے لیے سب ٹکراتا، وہ کرتا، یہ کرتا، دکھلاتا، سارا ڈرامہ ہوتا ہے. تو وہ تو بعد میں جب تھک جاتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے تو اب میں اپنا ہی سر پھاڑ دوں گا، چھوڑ دوں گا، تو اس وجہ سے وہ بعد میں صبر ہی کر لیتا ہے. یا تھک جاتا ہے تو پھر پڑتا ہے کتے کی طرح. تو وہ اصل وہ سارا ڈرامہ ہوتا ہے دکھانے کے لیے. اصل صبر جو ہے صدمہ جس وقت آ جائے، کوئی بھی صدمہ آ جائے، چاہے دوسرے کا صدمہ ہو چاہے اپنا ہی ذاتی صدمہ ہو، تو اس وقت جو ہے آدمی صبر کر لے. وہ صبر اللہ کے یہاں معتبر ہے اور اس صبر پر وہ ثواب مرتب ہوگا جس کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم. چلو باب ما جاء في تقبيل الميت. میت کو بس بوسہ پیشانی پر دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں، یہاں یہ باب اس لیے قائم کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے تھے، یہ ان 4 لوگوں میں سے تھے جنہوں نے وہ تبتل کا مشورہ آپس میں کیا تھا، جس کو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. مشکات کے اندر جو روایت آئی تھی اس میں حضرت مقداد تھے، یہ حضرت عثمان بن مظعون تھے، دوسرے وہ 2 صحابی تھے. تو بڑے زہاد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیمار تھے تو اس وقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عیادت کے لیے گئے تھے، تو لیکن وہاں پہنچتے ہی اطلاع ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ تعلق بھائی جیسا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا احساس ہوا، تو ان کے پیشانی کو جو ہے بوسہ دے دیا. اور حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. تو گویا کہ یہ تقبیل میت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری ہے. اور اسی طریقے سے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوا حضرت ابوبکر صدیق آئے تھے تو انہوں نے ان کی پیشانی کو بوسہ دے دیا تھا. بس یہ جواز ثابت ہو گیا ہے, کوئی خرچہ نہیں ہے. چلو باب ما جاء في غسل اب سندی تو یہ حضرت ام عطیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اس وجہ سے یہ واجب نہیں کہتے گئے عمل کرتے گئے. یہ ایک غسل میت کو غسل دینا یہ فرض ہے, اور فرض ہے یہ مکلفین پر, کہ ورثہ وغیرہ جتنے بھی ہوں یا عام مسلمانوں پر جو وہاں موجود ہوں تو ان پر اس کو غسل دینا فرض ہے. فرض کی ادائیگی اس سلسلے میں بالکل بعینی وہی مسئلہ ہے کہ جیسے ہم جنابت کا غسل کر لیتے ہیں تو اس وقت پر ساری جگہ پانی پہنچنا چاہیے, اور اس میں کلی اور ناک میں ڈالنا بھی ہے زندوں کے لیے. تو وہی جو ہے فرض کی ادائیگی, چاہے ایک ہی بار پانی پہنچ جائے تب بھی فرض کی ادائیگی ہو جائے. لیکن غسل جنابت کے اندر جو سنت طریقہ ہے کہ پہلے آدمی وضو کر لے, وضو کرنے کے بعد جو ہے دائیں سائڈ میں پانی بہائے اور پھر بائیں سائڈ میں بہائے, پھر اس طریقے سے 3 بار کر لے, اور پھر کچھ مطلب صابن وابن بھی استعمال کر لے. تو ان 3 بار میں تو یہی جو ہے مصنوع غسل ہے, بعین ہی یہی غسل میت ہے. اس میں کوئی خاص طریقہ وضع نہیں ہے. جو شخص اپنا مصنوع غسل جانتا ہو, جنابت کا غسل جانتا ہو, میت کو بھی آرام سے غسل دے سکتا ہے. اس میں صرف 2 چیزوں کا فرق رہ جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ منہ میں اس کے پانی نہیں ڈالا جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ ناک میں اس کو پانی نہیں چڑھایا جائے. یہاں تو بس کھلال کرنا ہے, کپڑا لے کر جو ہے انگلی سے جو ہے اگر منہ کھلا ہو تو اندر سے جو ہے گیلے کپڑے سے جو ہے کھلال کر لے, اور اسی طرح سے ناک کے نتنوں کے اندر بھی اس کا کھلال کر لے. تو پانی نہیں ڈال سکتا ہے, کیونکہ وہ پانی واپس ڈالنے کے لیے تو پھر الٹا کرنا پڑے گا, تو یہ صحیح نہیں ہے. بس یہاں کھلال بھی کافی ہے. باقی جو ہے بدن پر جو ہے اسی طریقے سے دائیں جو ہے پانی ڈال لے, استعمال کر لے, اور 3 بار دھو لے, بس غسل میت ہو گیا ہے. آسان طریقہ ہے, ثواب ہے, اور ہر ایک کو سیکھنا بھی چاہیے. سیکھنا کیا ہے اس میں, ہر ایک کو یہ عمل کر لینا چاہیے, کہہ دینا چاہیے. لوگ جو ہے اس وقت ان کو غسالوں کو لاتے ہیں, نہ لائے وہ خود جو ہے ناپاک ہوتے ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے, اس وجہ سے وہ ادھر ادھر کر کے جو ہے اس کو دھو لیتے ہیں. تو کیونکہ لوگ جو ہے نا اپنی میت کو ہاتھ لگانا کچھ معیوب سمجھ لیتا ہے. یہ کچھ لوگوں کو یہ جذبہ ہوتا ہے, لیکن یہ بعد میں جو ہے اس کو یہ لت لگتی ہے. لوگ جو ہے پھر اس کو کہتے ہیں فلانی کو آتا تھا, اس نے اپنے باپ کو دیا تھا, آج تک بلا دے. وہ آئے گا تو بس اس کے منہ پر جوت مارو سیدھا, تو چٹی ہے تو یہ تو مسلمان نہیں ہے, دبا ہو جاؤ, میں نہیں جاتا ہوں. اپنے میتوں کو خود دینا تھا ثواب, لیکن یہ کبیر جو ہے نا پھر بعد میں نام نکالتے ہیں اس کو. یہاں ہوا ہے ایسے کچھ جوان, یہاں تھے جوانوں میں اس قسم کا جذبہ کبھی آ جاتا ہے کہ ہم کیوں نہیں کرتا ہے. تو ایک جو ہے اس نے پھر وہ جاتا تھا, وہ ایک کو بھی دوسرے کو چلو دوسرے میں ثواب کا کام کرتا ہوں. بعد میں اس کو لوگوں نے, حالانکہ وہ کچھ پیسہ ویسا بھی نہیں رکھتا, غسال نام رکھا ہے. جب رشتہ آیا اس کا تو لوگوں نے اس کو کہا یہ تو غسال ہے, حالانکہ وہ اچھا خاصا مالدار تھا, وہ پیسہ بھی کسی کو نہیں دیتا. بعد میں وہ رونے لگا. میں نے کہا تم نے غلطی کی ہے, تو اپنے مردوں کو غسل دے دو پھر سے ملنا. جو دوسرا آئے گا تو بس اس کو ڈھونڈو, نکال کر اس کو منہ پکڑا گدھا ہے مسلمان, دے دو خود کیوں نہیں دیتے ہو.
کہ جب یہ ہو جائے گا نا بس ان کے ہوش ٹھکانے آ جائے کہ پاگل لوگ جو ہے نا اب خود بنتے ہیں افسر ڈاکٹر اور جو ہے کھجے اور بلا لیتے ہیں سب ایسے پیسوں کو ان کو کیا ہوتا ہے بہتوں کی جو حالت ہوتا ہے ہو جائے. اب تو وہی یورپ کے طرح ہو جائے گا ایسے ہی خود بخود ہو جائے گا انشاءاللہ. لوگ جو ہے پھر اصل پر آ جائے گا. وہاں جو ہے پھر وہیں وہاں تو اولڈ سینٹروں میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو رکھ لیتے ہیں. وہی جو ہے وہ ان سے خوب اچھا پیسہ ویسا لیتے ہیں. اس کے سینٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں. مر گیا کوئی اس کو غسل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو پھر اس کو جو مشین کے ذریعے سے سڑا دیتے جلا دیتے ہیں اس کی لاش کو. وہ مشین ایسی لگی ہوتی تھی اس کا دھواں جو ہے پھینک دیتے آسمان کی طرف. بس ہو گیا. یہاں بھی ایسا ہی ہوگا. کریں گے یہ پڑے یہ تو حرام خور جن کے پاس یہ حرام کی دولت ہے. لیکن ہر مولوی کو ہر طالب علم کو ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بڑے فضائل بڑے اور اس سے موت یاد آ جاتی ہے. اس سے انسان کو جو ہے سنورنے کا سدھرنے کا جو ہے موقع بھی ہاتھ آتا ہے. ثواب کا کام بھی ہے. کرنا تھا ٹھیک ہے دوسروں کرتے گاؤں دیہاتوں کے اندر کرتے ہیں یہ آتا ہے. کوئی اس کو کوئی نہیں کہتا ہے. لیکن یہاں شہر کے اندر یہ لعنت ہے. یہ یعنی جو ہے پھر اس کو نام نکالتے ہیں. تو اس وجہ سے کر لے آدمی لیکن بس اپنی میتوں کو کر لے. اپنے گھر کے جو ہے بھائی ہو باپ ہو یا گھر کی بیویوں کو جو ہے سمجھانا چاہے کہ اپنی ماں کو ساس کو بہن کو ان کو غسل دیا کرو. تو جو یہ ہماری گھر والی نے ایک دو کو غسل دے دیا ہے. وہ بھی یہ کہتی تھی یہ ثواب کا کام. بعد میں نے اس کو منع کیا. میں نے کہا تجھے جو ہے یہ لت لگے گی. پھر بعد میں یہ ایسے کہتے تھے مولوی صاحب کیا ہو جاتی ہے لیتے تھے. میں نے کہا تم مت جاؤ گھر میں مرے گا کوئی تو اچھا. وہ اب بھی جو ہے وہ اب تو نہیں اس کو سخت ہے. لیکن یہ ہے کہ اس نے کیا تھا 2-3-4 کو مل کے دے دیا تھا. بعد میں نے اسے منع کیا. میں نے کہا یہ لت لگے گی. بعد میں کہیں گے ان کا ابھی بزنس ہے. اور ایک نے تو پھر گھر پیسے پہنچائے تھے. ہاں وہ تو وہاں سے غسل دے کر جو ہے اس نے اصل میں وہ نیک عورت تھی. وہ یہاں ایک حاجی دور اس کی والدہ تھی. وہ بڑی عابد زاہد تھی. دن بھر قرآن تلاوت کرتی تھی اور دن بھر جو ہے وہ پھر اس کا ٹیپ ریکارڈ رہتا تھا تو اس پر جو ہے وہ قرآن سنتی تھی. وہ پاکستان کو ترجمہ وغیرہ بڑی اچھی تھی. تو اس نے وصیت کی تھی کہ مجھے جو ہے تو اس کو بعد میں اس کے تو وہ تو کھجے اس کے لڑکے میں وہ پیسے لے کر آئے. تو پھر جو ہے ان کی مرمت اس نے خود ہی ان کی ان کو سنایا. تو یہ خبیث لوگ ہیں. یہ رسم و رواجات بنانے میں ایجاد کرنے میں تو بڑے ماہر ہوتے ہیں. لیکن ہونا چاہیے ہر ایک کو اس کا تجربہ ہونا چاہیے. چھوٹی بھائی مر جائے آدمی کہاں ڈھونڈتے پھرے آدمی. کہیں باپ مر گیا ہے تو کہاں ڈھونڈتے پھرے آدمی. خود کیوں نہیں غسل دیتے بیٹا اس کو کون سی موت آئی. لیکن تمہیں بھی وہی مصیبت کی کیوں ہاتھ لگائیں گے. ڈھونڈیں گے پیسہ ہے نا تو 1000 کی بجائے ہم 2000 دے دیتے 3000 دے دیتے. یہ حرام پیسہ جب تک ہے بس یہی بگاڑتا ہے سارا. یہ حرام پیسہ ختم ہو جائے. گاؤں دیہاتوں کے اندر تو پیسہ تک ہوتا ہے لیکن وہ کنجوس ہوتے ہیں گاؤں دیہات والے. اس وجہ سے وہ پیسہ خرچ نہیں کر لیتے. وہ کہتے ہیں ہم خود کریں گے. چلو اگر وہ ادھر سے کنجوسی کر لیتے ادھر سے جو ہے قبر کھودتے تو غسل دیتے ہیں میت کو دفن کرتے ہیں. باقی اس میں یہ نہیں ہے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ نے جو وہی بات کہی. امام شافعی کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ نے مجمل بات کہی. اس میں 3 باتیں دینا چاہیے. انہوں نے کہا امام مالک رحمۃ اللہ نے بھی صحیح بات فرمائی. اس میں امام شافعی نے یہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بس
जिस तरीके से जिंदे को अपने गुस्ल के लिए पानी सब जगह पहुंचाना है, ऐसे मर्द को तो सही बात कही, यानी फर्जियत से अदा हो जाए। इमाम शाफी ने कहा, उन्होंने मुजमल बात कही, ठीक है, उसने भी सही कहा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह कि कहा कि असल तो सुन्नत गुस्ल इस तरीके से दे देना चाहिए, बीमार बहर के पत्तों, ये बहर के पत्ते पकाए जाते हैं, ये वैसे इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। बहर के पत्ते तो पानी जो है ना, ये पहले ज़माने में साबुन के तौर पर इस्तेमाल होता था। बहर के पत्ते पकाए जाते थे उसमें। तो आजकल तो बहर के पत्ते वत्ते ढूंढना नहीं, आजकल साबुन आ जाते हैं, इसमें साबुन देने में कोई हर्जा नहीं। जब जिंदा को साबुन से गुस्ल करना जायज़ है, तो मुर्दे को क्या मुसीबत। काफूर डालना इस वजह से, काफूर या खुशबू लगाना, खुशबू लगाने की भी जवाब है, इजाजत है। काफूर इस वजह से लगाए जाते हैं कि इसमें जो है जल्दी कीड़े नहीं पड़ते हैं लाश पर, क्योंकि ये काफूर हल्की सस्ती खुशबू भी है, और दूसरी बात यह है कि कीड़े इसके करीब नहीं आते। इसी वजह से किताबों में इसको रख लेते हैं, काफूर के उदाने आते हैं जी, देखे नहीं के जी सफेद। तुम्हें क्या है, बस मिठाई के रसगोले तुम्हें उनकी पहचान। तो वो दाने आते हैं, तो उसकी एक खास किस्म की बू होती है, जिसकी वजह से कीड़े से भाग जाते हैं। तो ये इस वजह से उसके कफन के अंदर काफूर का पानी छिड़कना चाहिए, वो कीड़े मकोड़े जाते। बाकी तो खाने के बाद भी कीड़े मकोड़े क्या, वो तो साफ बिच्छू भी खाएंगे वो बाकी। और अगर हिफाजत करने के कागज हो, उसकी लाश जो है सदियों तक महफूज रहती है, बिल्कुल शहीद की लाश। ये तो हमारे इलाके में फकीरुल्लाह उसका नाम भी था, वो उसके बाहर के थे, वहाँ के पाकिस्तान के, वो आए थे वहाँ, तो बड़े नेक थे फकीरुल्लाह। और अल्लामा कश्मीरी से भी उनकी बैत। तो 35 साल वहाँ, मुझे लोगों ने खुद कहा 35 साल के बाद उसकी वो कब्र धंस गई, उसको फिर उन्होंने हटा दिया, का बिल्कुल ऐसा ही जैसे कल ही भी उसको दफन किया था, ऐसी वो कफन भी ताज़ा था और लाश भी ताज़ा थी। फिर उस वक्त उन्होंने आदमी भेजा था कि हम लाश निकालेंगे, मैंने कहा बिल्कुल इजाज़त नहीं है, लाश निकालेंगे। बस ये मिट्टी मिट्टी हटाओ, थोड़ी बहुत रहेगी तो उसमें कोई हर्जा नहीं है, और वो मिट्टी निकालो, कब्र को ऊपर से दुरुस्त करो, बाहर नहीं निकालो। तो ऐसा भी होता है कि जब अल्लाह ताला करते हैं। चलो ये मकसद ये है कि क्या मिस्क असल में ये इसको कहते हैं, फारसी में मुश्क इसको कहते हैं, और उर्दू में भी मुश्किल इसको कहते हैं, तो ख़त्म भी इसको कहते हैं। इसको एक नाम और भी है, नाफा भी इसको कहते हैं, क्योंकि उसको कभी आम माना में बोला जाता है, तो उनसे तखसीस का इसलिए नाफा बोलते हैं। ये हिरन जो है एक खास किस्म का काली हिरन एक होता है, छोटी हिरन, तो उसके ये नाफ के पास जो है एक थैली से बन जाती है, तो उसमें वो पता नहीं क्या अल्लाह का करना, वो कौन सी जड़ी खाती है, कौन सा पत्ते खाते हैं वो, तो उसकी वजह से उसके जिस्म के अंदर ये मुश्क पैदा हो जाता है। फिर ये खून ही असल होता है, तो फिर ये दानों की शक्ल में इस थैली में जमा हो जाता है। हमारे वालिदा के एक मामू थे, वो शिकारी थे, वो ज़बरदस्त शिकारी थे। उनको देखा है बुढ़ापा में, वो लाते थे मुर्गे लाते थे, शिकार करते थे, जंगली मुर्गे, हिरनों को भी शिकार करते थे। तो वो ये सुनाते थे, कहते थे कि जब हिरन को हम शिकार कर लेते हैं, तो उस वक्त फौरन जो है ना, अभी ज़बा करने से पहले उसको बांध देना पड़ता है, उस थैली को किसी धागे वागे से उसको मजबूत बांधना पड़ता है, वरना अगर ज़बा कर लिया, कहते वो फैल जाता है, फिर जिस्म के अंदर के फाक नहीं आता। वो एक तोला उसका जो है कुछ नहीं तो इस वक्त 90,000 लाख का बिकता है। वो एक तोला उसका, एक दो तोले होते हैं, 2 तोले कभी निकलते हैं।
बड़ा कीमती होता है। इसी वजह से ये तुमने देखा होगा ना ये कि हिंदुस्तान के अंदर कानून जबरदस्त उसके मारने के बावजूद ये सलमान खान जो है ना तुम्हारा दोस्त या तुम्हारा पीर, वो ड्रामाबाज सलमान खान है ना, वो सलमान खान मशहूर वो क्या कहते हैं फिल्मी एक्टर है, वो बकबकर उस पर यही केस लगा था कि उसने काले हिरन को जो है शिकार किया, ऊपर सजा भी हो गई, बड़ा केस चला था उसको। वो करोड़ों का मालिक है, उसको क्या, उसने तो रिश्वतें भी करोड़ों देकर जो है अपनी जान भी छुड़ाई, वो भी क्या ये भी क्या, लेकिन केस बड़ा खतरनाक उस पर ये हुआ था जिसने काले हिरन को शिकार किया। तो ये काले हिरन के अंदर एक काले हिरन जो छोटी बकरी जितनी होती है, तो उसमें ये नापाक होता है। यहाँ लद्दाख वद्दाख के अंदर भी ये होते हैं, तो लद्दाख किसी उधर तो जाते हैं हिरन ज़्यादा लद्दाख के अंदर होते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर कोई नंगे पहाड़ होते हैं, झाड़ियाँ वाड़ियाँ होती हैं जहाँ बर्फ कम पड़ती है। तो ये मिस्क है, तो इस बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया गया है ये तो खून ही से बनता है, इस वजह से खून तो नापाक है। तो ये इश्तिबाह हो गया था कि कहीं नापाक तो ये लोग, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो जब हकीकत बदल जाती है तो हुक्म भी बदल जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ अत्यबु जीबिकुम, इसमें कुछ हर्जा नहीं है, कोई भी खुशबू लगा दे, इतर लगा दे باب या ما इतर جاء वेतर